اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور درس حدیث کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلو آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ کل ہم نے آپ کے اوصاف بیان کیے تھے، اس سے پہلے درس کے اندر فاروق اعظم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے ساتھ کیا رشتہ داری تھی، اس کا تذکرہ آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں۔ آج کے درس کے اندر آپ کی سیرت کا ایک اور پہلو وہ ہے کرامت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے دور خلافت کے اندر انتہائی نیک، متقی، پرہیزگار نوجوان رہا کرتا تھا، جو رب کی بندگی کے ساتھ ساتھ اپنے والد کی خدمت بھی مشغول رہتا تھا۔ ہر وقت اپنے والد کی خدمت میں لگا رہتا اور رات کو کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرتا۔ جب وہ نماز عشاء کے لیے جاتا تو راستے کے اندر ایک فاحشہ بدکارہ عورت کا گھر پڑتا، جو اس نوجوان کو وہ تنگ کرتی اور بہکانے کی کوشش کرتی۔ ایک مرتبہ وہ بالجبر اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ اب جیسے ہی اس نوجوان کا قدم اس کے گھر میں گیا، اسے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت یاد آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم یبصرون۔ بے شک جو ڈر والے ہیں، جب انہیں کوئی شیطان کی طرف سے کوئی ٹھیس پہنچتی ہے، کوئی وسوسہ پہنچ جاتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ بس یہ آیت کریمہ جب انہوں نے پڑھی، انہیں یاد آئی تو وہ بے ہوش ہو گیا، خوف خدا سے بے ہوش ہو گیا۔ جب کافی دیر تک اسے ہوش نہ آیا تو اس عورت نے اس کو اپنے گھر کے باہر گلی میں اس کو ڈلوا دیا، نکلوا دیا۔ ڈھونڈتا ڈھونڈتا ہوا اس کا والد جو ضعیف العمر تھا اس کے پاس پہنچا، بہت دیر ہو گئی، بیٹا گھر نہیں پہنچا تو کیا دیکھا کہ اس کا بیٹا جو ہے گلی کے باہر ایک کونے پر لیٹا ہوا ہے، بے ہوش ہے۔ چند لوگوں کے ساتھ مل کر وہ اپنے گھر لے گیا اور پوچھا، بیٹا ہوا کیا تھا، کیا وجہ تھی؟ اس نے سارا ماجرا سنایا۔ بس ماجرا سنانا تھا، بس وہ آیت پڑھنی تھی، دوبارہ اس کی روح جو تھی وہ کف انصری سے پرواز کر گئی، وہ انتقال ہو گیا۔ خوف خدا سے اس نے اپنی جان دے دی۔ ہوا یہ کہ رات ہی رات اس کی تدفین ہو گئی اور فاروق اعظم کو اطلاع نہیں دی۔ جب فاروق اعظم کو اطلاع نہیں ملی، وہ نوجوان جب نماز فجر میں نظر نہیں آیا تو اس سے پوچھا کہ یہ نوجوان نظر نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ اس کے والد سے پتہ کیا، اس نے کہا کہ حضور والا اے امیر المومنین، وہ تو رات میں انتقال کر گئے۔ آپ نے فرمایا، پھر مجھے تم نے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے اطلاع تو دیتے کم از کم۔ فرمایا کہ بس اطلاع نہیں دی، آپ کو تکلیف ہوتی۔ فرمایا اچھا ایسا کرو، مجھے اس کی قبر کے پاس لے چلو۔ جب قبر کے پاس گئے ہیں، اب آپ نے اس مقام پہ توجہ کرنی ہے۔ فاروق اعظم نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کے کہا، وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان۔ اے نوجوان، جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے، اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت کریمہ فاروق اعظم سنا رہے ہیں کس کو؟ قبر والے کو۔ کس کو؟ قبر والے کو۔ وہ اندر سے آواز دیتا ہے، اے امیر المومنین، اللہ کا فرمان بالکل سچ ہے، اللہ کا فضل ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب 2 باتیں ثابت ہو گئی۔ کیا ہوا کہ فاروق اعظم نے اس کو سنا بھی دیا، اس کی آواز کو آپ نے سن بھی لیا۔ حالانکہ آپ بارہا قبرستان جاتے ہیں اور جا کر آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، سلام کرتے ہیں نا؟ ارے بول تو دیجئے، کرتے ہیں۔ کیا جواب آیا؟ کسی نے آواز سنی؟ نہیں سنی۔ آواز نہ سننا ہمارا قصور ہے، حالانکہ وہ تو جواب دیتا ہی ہے، وہ تو جواب دیتا ہی ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہو گئی، قبر کے اندر مردہ بھی سن لیتا ہے،
وہ بہرا نہیں ہو جاتا ہے، سنتا ہے، پہچانتا بھی ہے کون آیا ہے، مانوس بھی ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب بندے کو نلا رہے ہوتے ہیں نا تختے کے اوپر لٹا کر، وہ محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے اسے نلانے والا کون ہے۔ جب قبر پہ جائیں تو اسے خوش ہوتا ہے، مانوس ہوتا ہے۔ تو اب فاروق اعظم کا اس کا آواز کو سننا یہ آپ کی کرامت تھی۔ دوسری بات، اور آگے چلیے، نہاوند کے مقام پر آپ نے ایک لشکر بھیجا۔ کل بھی ہم نے ایک جنگ کی بات کی تھی، نہاوند کے مقام پر جنگ ہو رہی تھی اور گھمسان کی جنگ ہوئی، تو وہاں ساریہ بن نعیم جو تھے وہ سپہ سالار تھے، اور جمعے کا خطبہ فاروق اعظم ممبر پر دے رہے ہیں، اور جنگ ہو رہی ہے مدینہ منورہ سے میلوں دور کے فاصلے پر، خطبہ دے رہے ہیں، اور این خطبے کے آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا، پہاڑ کے پیچھے ہو جا۔ جو خطبہ سن رہے تھے انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، ساریہ تو گئے ہیں وہ جنگ کرنے کے لیے، آپ نہ جانے کس کو خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہ تاریخ، وہ دن، وہ وقت نوٹ کر لیا۔ وہاں ساریہ کو دیکھیے، وہ فاروق اعظم کی آواز کو سن بھی رہے ہیں، اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم پر غلبہ ہو گیا تھا دشمن کا، یک ہمیں فاروق اعظم کی آواز آئی، اور آواز آنے کے بعد ہم نے ان کے حکم پر عمل کیا۔ پھر ہونا کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ اب دیکھیے آج کل ہماری آواز کہاں تک جاتی ہے، میلوں دور کے فاصلے پر، کوئی تار نہیں ہے، کوئی تار نہیں ہے، ویسے ہی جا رہی ہے آواز۔ موبائل فون کو دیکھ لیجئے، سیٹلائٹ کے ذریعے کہاں کہاں جا رہی ہے۔ فاروق اعظم نے 1400 سال پہلے بتا دیا، آواز پہنچا کے وہ دوسرا سن بھی رہا ہے۔ جنگل بھی ہوں گے، پہاڑ بھی ہوں گے، دریا بھی ہوں گے، سب کو وہ ہٹاتے ہوئے فاروق اعظم کی آواز جا بھی رہی ہے اور وہ پہچان بھی رہے ہیں۔ اور انہوں نے لکھا جب فرمایا کیا آیا کہ کیا ہوا جنگ، فرمایا کہنے لگے ہم بتائیں کہ تم بتائیں۔ انہوں نے ساری صورتحال بیان کی کہ ایسے ایسے ہونے والا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ آخری بات پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ فاروق اعظم کا رعب اور دبدبہ دیکھیے کہ آپ کے وقت میں کیا آ گیا، زلزلہ آ گیا، زلزلہ حاکم وقت ہے، اپنے ہاتھ میں درہ ایسا رکھا کرتے تھے، آپ نے زمین پر زور سے مارا، فرمایا زمین ٹھہر جا، کیا تیرے اوپر میں نے عدل قائم نہیں کیا ہے؟ حکم دے نے زمین کو، زمین ٹھہر جا، کیا تیرے اوپر میں نے عدل قائم نہیں کیا؟ تو زمین کا زلزلہ جو تھا ایک دم بولیے ختم ہو گیا۔ وہ بات یاد آتی ہے جب فاروق اعظم، ابو بکر صدیق احد پہاڑ پہ تھے، پہاڑ ہل رہا تھا، حضور نے فرمایا احد ٹھہر جا، کیا تجھے پتا نہیں ہے تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق، 2 شہید موجود ہیں؟ آپ حکم دے رہے ہیں زمین کو، اور زمین کہنا مان رہی ہے۔ بتائیے آپ کا میرا کہنا مانے گی؟ بولیے نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے قابو میں ہوتی ہے، ان کا کہنا مانتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے جس کے مقام و مرتبہ آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا